آج ویو 360 میں لاک ڈاؤن سے متاثرہ نادار امریکیوں کی مدد میں مسلمان پیش بھارت میں مکمل لاک ڈاؤن، وادی کشمیر میں ڈرونز کا استعمال، اور صوبہ بلوچستان میں امراض قلب کے مریضوں کی مشکلات۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں سارا زمان، آپ دیکھ رہے ہیں ویو 360۔ عالمی ادارہ صحت نے اس خدشے کا اظہار کیا ہے کہ کرونا وائرس کی وبا کا مرکز اب امریکہ بن سکتا ہے۔ پہلے یہ صورتحال چین میں تھی، لیکن اب جو نئے کیسز سامنے آ رہے ہیں ان میں سے 40% کی تشخیص امریکہ میں ہوئی ہے، اور یہاں امریکہ میں سب سے زیادہ کیسز ریاست نیو یارک میں سامنے آئے ہیں۔ نیو یارک سٹی کے قریب ہی واقع ویسٹچسٹر کاؤنٹی کو اس وبا کے مرکز کے طور پر دیکھا جا رہا ہے، اور وہاں اس کے پھیلاؤ کا تانا بانا جڑتا ہے ایک چرچ سے، جہاں ایک اتوار کے روز لوگ عبادت کے لیے جمع ہوئے اور ایک شخص سے یہ وائرس بہت سے اور لوگوں میں منتقل ہو گیا۔ مذہبی عبادت گاہوں کے لیے آج کل کا وقت بہت مشکل ہے۔ ہمارے ساتھی انجمن آپٹے نے کچھ مذہبی مراکز میں جا کے دیکھا کہ یہ کمیونٹیز موجودہ حالات کا سامنا کس طرح کر رہی ہیں۔ نیو یارک میں کرونا وائرس کے ابتدائی ایپی سینٹر اور کنٹینمنٹ زون نیو روشل کے قریب ہونے کی وجہ سے ویسٹچسٹر کاؤنٹی کے ماؤنٹ ورنن کی سب سے بڑی مسجد ویسٹچسٹر مسلم سینٹر نے کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے پہلے سے ہی قدم اٹھائے۔ پہلا کام یہ کیا کہ ہم نے آپشن سکول جو تھا، جو کہ ہمارے پاس سنڈے سکول ہے، جو ریلیجس سکول ہے فار ادر چلڈرن، ہم اس کو بند کر دیا۔ جو نیکسٹ فرائیڈے تھا اس کا یہ پلان کیا ہم نے کہ ول بی ویری لمیٹڈ پرے، the people sit apart not next to each other، تو ہم نے الاؤڈ کیا 50 بندوں کو اونلی۔ تو اس کے بعد سچویشن اور بڑھ گئی تو ہم نے سینٹر کو مکمل ہی بند کر دیا۔ مسجد علاقے کے مسلمانوں کو مشورہ دے رہی ہے کہ کرونا وائرس کا خطرہ ٹلنے تک وہ اپنی عبادت گھر پر ہی کریں۔ ساتھ ہی لوگوں کی مدد کے لیے کئی سروسز بھی چلائے جا رہے ہیں۔ لوگوں کی انفارمیشن لے رہے ہیں کہ اس کو پیسے چاہیے، کسی کو مدد چاہیے، کسی کو فوڈ چاہیے، تو وی ہیو گروپ آف پیپل ہو آر پریپیئرنگ دا فوڈ۔ بچوں کی ہمیں ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے کہ وہ کال کرتے ہیں لوگوں کو، کیا تمہارا کیا حال ہے، یو نیڈ اینی تھنگ۔ اور تیسرا یہ ہے کہ وومن ہے ہماری اس سینٹر کی، ان کو میں نے ایکٹیویٹ کیا کہ آپ جتنے بھی گھروں میں اسپیئر بیڈ شیٹ ہیں ان کو اکٹھا کریں اور ان کے ماس سو کرتے ہیں بیٹھ کے۔ علاقے کے یہودی عبادت گاہ ویسٹچسٹر جوئش سینٹر کو بھی بند رکھا گیا ہے۔ اپنے کانگریگنٹس کی روحانی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے سینٹر ٹیکنالوجی کا سہارا لے رہا ہے۔ ہم اپنی بہت سی کلاسز ویبینار کے ذریعے چلا رہے ہیں۔ کرونا وائرس کے پہلے کنٹینمنٹ زون نیو روشل کا بتھیسڈا بیپٹسٹ چرچ بھی ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے کانگریگنٹس تک بائبل کے پاٹھ پہنچا رہا ہے، لیکن حکومت کی جانب سے 2 لوگوں کے درمیان 6 فٹ کا فاصلہ قائم رکھنے جیسی سوشل ڈسٹنسنگ کی گائیڈ لائنز کا اثر چرچ کی ہیومینیٹیرین سروسز پر پڑا ہے۔ ہم ایک فوڈ پینٹری اور سوپ کچن چلاتے ہیں۔ پچھلے ہفتے ہم نے فوڈ پینٹری کی بدولت کافی کھانا ضرورت مندوں میں بانٹا، لیکن اب ہم نے سوشل ڈسٹنسنگ برقرار رکھنے کی وجہ سے سوپ کچن بند کر دیا ہے، اور ہم پکا ہوا کھانا باہر لوگوں تک بھی نہیں پہنچا سکتے۔ تو ہم سوچ رہے ہیں کہ ان چیزوں کو کیسے جاری رکھیں۔ کرونا وائرس کا ایپی سینٹر اب ویسٹچسٹر کاؤنٹی سے نیو یارک سٹی جا پہنچا ہے، لیکن کاؤنٹی میں ابھی بھی 2000 سے زیادہ لوگ کرونا وائرس کے شکار ہیں۔ سبھی مذاہب کے زیادہ تر عبادت گاہ بند رکھے گئے ہیں۔ ان کے نمائندے مانتے ہیں کہ کرونا وائرس کی وجہ سے لوگوں میں پیدا ہونے والی تشویش کو کم کرتے ہوئے صحت کا خیال رکھنے کا پیغام دینا مذہبی اداروں کا فرض ہے۔ تشویش ہونا اچھی بات ہے۔ ہمیں یہ خیال رکھنا چاہیے کہ ہم خود کو، اپنے خاندان کو اور کمیونٹی کو محفوظ کیسے رکھیں، لیکن اگر ہم ادھر ادھر سے سنی سنائی باتوں کی وجہ سے تشویش کو حد سے آگے بڑھائیں گے تو خوف پیدا ہو جائے گا، پھر لوگ ضرورت سے زیادہ چیزوں کو جمع کرنا شروع کر دیں گے، اور یہ کسی کے لیے بھی اچھا نہیں۔ اسلام کی کوئی ایسی کنڈیشن نہیں ہے کہ آپ اپنی جان کو نوئنگلی اس جگہ پہ لے کے جائیں جہاں سے اس کو خطرہ ہو کہ جس سے آپ کی زندگی یا آپ کی ہیلتھ یا آپ کی کسی وجہ سے کوئی ڈیمیج ہو سکتا ہے۔ ویسٹچسٹر کاؤنٹی کے عبادت گاہوں کے نمائندے کہتے ہیں کہ عبادت گاہوں کو پھر سے شروع کرنے کے معاملے میں حکومت کی جانب سے جاری آرڈرز کو وہ پوری طرح سے فالو کریں گے۔ انشمان آپٹے، وائس آف امریکہ، ویسٹچسٹر کاؤنٹی، نیو یارک۔ کرونا وائرس کے باعث لاک ڈاؤن سے پاکستان کی طرح امریکہ میں بھی لاکھوں ایسے افراد بری طرح متاثر ہو رہے ہیں جن کے پاس روزگار کا کوئی مستقل ذریعہ نہیں، یا وہ بزرگ افراد جو گھر کا سودا سلف لانے یا کھانے کی چیزیں خریدنے کے لیے کسی اور کی مدد پہ انحصار کرتے ہیں کیونکہ وہ تنہا رہتے ہیں۔ عمران جدون بتا رہے ہیں کہ ان مشکل حالات میں امریکہ میں مسلمانوں کی ایک بڑی تنظیم مدد کے لیے آگے بڑھ رہی ہے۔
امریکہ میں کورونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے لوگ اپنے گھروں میں بند ہیں۔ ایسے میں مسلمانوں کی تنظیم اسلامک سرکل آف نارتھ امریکہ یا اکنا نے سماجی سرگرمیوں کا دائرہ کار بڑھاتے ہوئے ایسے افراد کو گھر گھر سودا سلف پہنچانے کی ذمہ داری اٹھائی ہے جو بوڑھے ہیں یا خود باہر نہیں جا سکتے۔ 67 سالہ ڈریس ہر ہفتے اکنا کے دفتر امداد لینے جاتے ہیں، مگر آج اکنا کی ٹیم خود ان کے گھر تک آئی ہے۔ I need this food. I don't work. مجھے اس کھانے کی ضرورت ہے، میں کام نہیں کرتا۔ ہر جمعے کو میں اکنا ریلیف کے دفتر میں آتا ہوں، وہ مجھے خوراک کی اشیاء فراہم کرتے ہیں، تاہم آج میں وہاں نہیں جا سکا کیونکہ میری کمر میں درد تھا۔ میں حیران ہوں کہ مجھے یہ کھانا دینے وہ خود آ گئے۔ خالی سڑکیں، بند کاروبار، سنسان شہر، ایسے میں محمد عالم کے لیے اکنا کے رضاکاروں کی آمد اطمینان کا باعث ہے۔ بہت خطرناک حالات ہیں، ہر کوئی سودا سلف خریدنے بازار نہیں جا سکتا۔ حکومت نے کہا ہے کہ ہم گھر میں رہیں، اب ہم باہر نہیں جا سکتے تو اکنا ریلیف نے ہمیں مفت سودا فراہم کر دیا ہے، ہم ان کے بہت شکر گزار ہیں۔ اکنا ریلیف امریکہ میں مسلمانوں کی سب سے بڑی تنظیموں میں سے ایک ہے۔ مختلف شہروں سے لوگ ان کے دفتر فون کر کے اپنا پتہ لکھوا رہے ہیں تاکہ ان تک مدد پہنچائی جا سکے۔ لوگ اس وقت جو ہے وہ سروائیونگ پوزیشن میں ہیں، کچھ لوگوں کے پاس پیسے، انہیں گروسری نہیں مل رہی، اور کچھ لوگوں کے پاس پیسے ہی نہیں ہیں جن کو گروسری خریدنے کے لیے کہ وہ جا کے خرید سکیں، تو ان کی امداد کے لیے مسلم کمیونٹی نے ایک بڑے پیمانے پہ یہ کمپین شروع کی ہے، اور ہمارا ٹارگٹ ہے کہ اس مہینے ہم 2000 فیملی تک انشاءاللہ یہ گروسری پہنچائیں گے۔ اکنا ریلیف کے رضاکار کہتے ہیں کہ انہیں فرق نہیں پڑتا کہ امداد مسلمانوں کو مل رہی ہے یا غیر مسلموں کو۔ بطور امریکی وہ رنگ، نسل اور مذہب کی تفریق سے بالاتر ہو کر انسانیت کی خدمت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کچھ لوگ کووڈ-19 کی وجہ سے اپنے گھروں سے نہیں نکل سکتے ہیں، کچھ بزرگ ہیں یا کچھ ڈرائیو نہیں کر سکتے ہیں اور آئسولیشن میں ہیں، تو ان لوگوں کو اکنا جو ہے گھر تک کھانا پہنچا رہی ہے خود ڈرائیو کر کے۔ اس لیے اگر اکنا لوگوں کو چیزیں پہنچا رہے ہیں تو اس سے فائدہ ہوگا مسلمانوں کو بھی اور دوسرے جو نان مسلمز ہیں ان کو بھی۔ اکنا ریلیف کی یہ کوشش نئی نہیں، ماضی میں امریکہ کے مختلف شہروں میں طوفانوں اور سیلاب کے بعد بھی تنظیم کے رضاکار گھر گھر جا کر ضرورت مندوں کی مدد کرتے رہے ہیں، اور اس کے لیے درکار وسائل کا بڑا حصہ مخیر حضرات عطیہ کرتے ہیں۔ عمران جدون، وائس آف امریکہ، الیگزینڈریا، ورجینیا۔ اب سے کچھ عرصہ پہلے تک دنیا کے مختلف ملکوں سے تعلیم کے لیے چین جانے والے نوجوانوں کے والدین ان کے لیے پریشان تھے اور اپنی حکومتوں سے مطالبہ کر رہے تھے کہ ان کے پیاروں کو وطن واپس لایا جائے، لیکن اب جس طرح صورتحال بدل رہی ہے، چینی والدین بیرون ملک مقیم اپنے بچوں کے بارے میں اب پریشان ہیں۔ امریکہ میں خاص طور پہ چینی طالب علموں کو خاصی غیر یقینی کا اس وقت سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔宿天的冯家长，学校会不会停课？什么情况下学校会要求停课？ یہ چین ہینگ کا دفتر ہے جہاں چین سے ایسے والدین کی کالز کی بھرمار ہو گئی ہے جن کے بچے امریکہ میں پڑھ رہے ہیں، اس لیے وہ انتہائی فکر مند ہیں۔ انہیں سب سے زیادہ فکر اس بات کی ہے کہ امریکی اسکولوں میں اس وبا کو روکنے کی تیاری کیسی ہے۔ اگر یہ وبا مزید پھیلی تو کیا اسکول مکمل طور پر بند ہو جائیں گے؟ اگر اسکول بند ہو گئے تو کیا بین الاقوامی طلبہ کی پڑھائی اور امریکہ میں ان کے رہائشی سٹیٹس پر کوئی فرق پڑے گا؟ اور اگر وبا مزید پھیلی تو کیا یہ طلبہ واپس چین لوٹ سکیں گے؟ اس کا بندوبست کیسے ہوگا؟ زیادہ تر چینی طلباء کے لیے اس بار ہونے والی موسم بہار کی چھٹیاں خوشگوار نہیں ہیں۔ انہیں اس خطرے کے ساتھ گھر جانا ہوگا کہ وہ وقت پر لوٹ نہ سکیں یا یہیں رہیں۔ جب اسکول بند ہیں تو وہ کہاں رہیں گے؟ ایسے نوجوان طلباء جو اسکول کیمپس پر رہ رہے ہیں یا انہیں امریکی خاندانوں نے جگہ دے رکھی ہے، ان کے لیے حالات زیادہ مشکل ہو گئے ہیں۔ اگر میں موسم بہار کی چھٹیوں میں واپس چلا گیا تو سفری پابندیوں کے باعث واپس نہیں آ سکوں گا۔ مجھے میری پڑھائی کی بہت فکر ہے۔ ان کے بورڈنگ اسکول نے کیمپس اور ہاسٹلز کو کھلا رکھنے اور کھانا پینا مہیا کرنے کا فیصلہ کیا ہے، ساتھ ہی سٹاف سے کہا ہے کہ وہ طلباء کا خیال کریں۔ ایڈم ایک دوست کے ہاں رہیں گے اور چارلز نے اسکول میں ہی رہنے کا فیصلہ کیا ہے۔ کیمپس پر ہمیں کھانا مل جائے گا، اساتذہ بھی یہی ہیں، اس لیے اب تک تو یہ محفوظ ہے۔ اگر میں واپس چلا گیا تو مجھے 14 دن کے لیے خود کو اکیلا رکھنا پڑے گا، میرے والدین بھی مجھ سے الگ رہیں گے، بہت مشکل ہو جائے گی۔ کس کی اسکول کو اس بات کا فائدہ ہے کہ وہاں صرف 190 طالب علم موجود ہیں۔ ہائی اسکول طلباء کی حفاظت کو یقینی بنا رہے ہیں۔ ہم انہیں ای میلز بھیجتے رہتے ہیں اور یاد دلاتے ہیں کہ وہ ہاتھ دھوتے رہیں اور انہیں ہینڈ سینیٹائزر بھی استعمال کرنے چاہیے، اور ساتھ ہی کھانسی ہو تو اس کے لیے بھی درست طریقہ کار اپنانا چاہیے۔ موسم بہار کی چھٹیوں کے بعد طلباء کی اسکول میں واپسی پر کس کی اسکول تمام طلباء کا میڈیکل چیک اپ کریں گے۔ اسکول ایسے طلباء کے لیے آن لائن کلاسز بھی شروع کر رہا ہے جنہیں ان کی ضرورت ہے۔
ہم یقینی بنا رہے ہیں کہ طلبہ کے لیے اس وبا کی وجہ سے تعلیمی مسائل پیدا نہ ہوں. اگر ایک خاندان فیصلہ کرتا ہے کہ انہیں اپنے بچے کو گھر پر ہی رکھنا ہے تو ہم ان کے لیے بھی مکمل حمایت کریں گے. لیکن امریکہ میں دن بدن حالات خراب ہونے کی وجہ سے طلبہ کا مستقبل غیر یقینی صورتحال کا شکار ہے. کالا لو کے ساتھ نخبت ملک، وائس آف امریکہ. چین میں موجود پاکستانی طالب علموں نے وائس آف امریکہ کو اپنے ویڈیو پیغامات میں بتایا ہے کہ اب وہ اپنے بارے میں فکر مند نہیں بلکہ پاکستان میں موجود اپنے خاندانوں کے بارے میں انہیں زیادہ فکر ہے. ووہان میں کرونا وائرس کے پیشنٹس میں نمایاں کمی آئی ہے، بلکہ نہ ہونے کے برابر ہے. تو ابھی تک شہر مکمل طور پر لاک ڈاؤن ہے احتیاطی تدابیر کی وجہ سے، اور یہاں پہ ہم ابھی تک خود کو غیر محفوظ سمجھ رہے ہیں، اور اس کے علاوہ ڈپریشن، انزائٹی، سٹریس دن بدن بڑھتی جا رہی ہے. اسی طرح ہے جس طرح کی گورنمنٹ آف پاکستان نے ایران سے 6000 زائرین کو ایویکویٹ کیا، اسی طرح پہلے دن سے ہمارا گورنمنٹ آف پاکستان سے یہی مطالبہ تھا کہ گورنمنٹ آف پاکستان ہمیں ایویکویٹ کرے اور سیفلی پاکستان میں پہنچائے. اب یہاں پہ صورتحال ماشاءاللہ کافی بہتر ہو چکی ہے، 90-80% تک. یہاں پہ سسپیکٹڈ کیسز بھی کافی کم آتے ہیں، اور چائنیز گورنمنٹ کی طرف سے ہمارے لیے بہت 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 زیادہ کوآپریشن ہے. ہم لوگ الحمدللہ یہاں پہ خوش ہیں. لیکن اب ہم لوگ پریشان ہو گئے کیونکہ یہ والی جو کرونا وائرس کی ڈیزیز ہے اب پوری دنیا میں تقریباً پھیل چکی ہے، ایون پاکستان میں آ چکی ہے. تو اب ہم سب یہاں پہ پاکستان میں جو ہماری فیملیز ہیں ان کے لیے کافی پریشان ہیں. تو جو پریکاشنز ہمیں بتائی گئی ہیں یہاں پہ ہم اس کو فارورڈ کرتے ہیں کہ آپ سب گیدرنگ کم کریں، اور جتنی کوشش ہو سکے جب بھی باہر سے گھر آئیں تو سینیٹائزر اور ہینڈ واش کا لازمی یوز کریں، جس سے یہ وبا جو ہے وہ کم سے کم پھیلے. پاکستان سمیت دنیا بھر سے اہم خبروں کے لیے آپ جب چاہیں لاگ آن کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر. اس کے علاوہ facebook.com/VOA اردو کے پیج پہ بھی ہم مسلسل آپ کو اپڈیٹ کرتے رہتے ہیں. موجودہ حالات تو مشکل ہیں، لیکن وائس آف امریکہ کی پوری کوشش ہے کہ وہ اپنے ہر پلیٹ فارم پہ آپ کو دنیا بھر کی خبروں سے آگاہ رکھے. تازہ ترین خبریں، اہم واقعات، آڈیو ویڈیو رپورٹس اور تجزیے دیکھنے، سننے اور پڑھنے کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے VOA اردو کی نئی ایپ. خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں. بھارت میں کرونا وائرس کے کیسز کی تعداد 500 سے زیادہ ہونے کے بعد بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے ملک بھر میں مکمل لاک ڈاؤن کا حکم دے دیا جو 21 روز تک جاری رہے گا. دارالحکومت دلی سے ہماری ساتھی رتل جوشی نے بتایا کہ لاک ڈاؤن پر بھرپور طریقے سے عمل درآمد جاری ہے. شہر کی سڑکیں ویران ہیں، میٹرو ریل سمیت پبلک ٹرانسپورٹ بند ہے اور لوگوں کو گھر سے غیر ضروری کام سے نکلنے سے منع کیا گیا ہے. دلی کا بارڈر ایک طرح سے سیلڈ ہے اور شہر میں داخل ہونے کے تمام مقامات پر بھی زبردست چیکنگ کی جا رہی ہے. اشیاء خرد و نوش اور ادویات کی دکانوں کے علاوہ بازاروں میں شٹر ڈاؤن ہے اور مالز بھی بند ہیں. رہائشی علاقوں میں بھی سناٹا چھایا ہوا ہے اور لوگ گھروں سے باہر نہیں نکل رہے. اور بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں بھی لاک ڈاؤن جاری ہے. ہمارے ساتھی زبیر ڈار نے بتایا ہے کہ لوگ ایک مقام پہ جمع نہ ہوں اس پہ نظر رکھنے کے لیے اب وہاں ڈرونز استعمال کیے جا رہے ہیں. کورونا وائرس جیسی وبا سے بچنے کے لیے جو پوری دنیا میں لاک ڈاؤن ہے. اگر ہم بات کریں گے بھارت کے زیر انتظام کشمیر کے، آپ دیکھ سکتے ہیں جو رستوں پر سیکیورٹی فورسز ہے، سیکیورٹی فورسز تعینات کیے گئے ہیں. مقامی پولیس کئی مقامات پہ ڈرونز استعمال کرتی ہیں. ڈرون سے وہ دیکھتے ہیں کہ کہیں پہ موومنٹ نہ ہو، کہیں پہ جو پبلک گیدرنگ نہ ہو. تو جہاں پہ ان کو پبلک گیدرنگ دکھتی ہے ڈرون سے تو وہ وہاں پہ جاتے ہیں، موقع پہ جاتے ہیں اور وہاں پہ جو پبلک گیدرنگ ہوتی ہے اس کو ڈسپرس کرتے ہیں. اگر کہیں کوئی گیدرنگ ہوتی ہے تو وہاں تک میسیجز پہنچانے کے لیے بھی ہم ڈرون کا استعمال کرتے ہیں، کیونکہ ڈرونز جو ہمارے پاس ہیں ان میں میسیج کیرنگ فیسلٹیز ہیں تاکہ وہاں تک وائس میسیجز چلے جاتے ہیں اور لوگوں سے اپیل کی جاتی ہے کہ وہ گھروں کے اندر ہی بند رہیں. لاک ڈاؤن کی اگر بات کریں 2 دن سے لگاتار لاک ڈاؤن جاری ہے اور میں جہاں اس وقت کھڑا ہوں یہ لال چوک ہے شہر کا، سری نگر شہر کا دل اسے مانا جاتا ہے. تو یہ پورا بند پڑا ہوا ہے، پوری سڑکیں سنسان دیکھی جا رہی ہیں، پوری دکانیں بند ہے. زبیر ڈار، وائس آف امریکہ، سری نگر. چلیں ادھر تھوڑا سا ادھر.
थोड़ा इधर हो जाए। हम सब अपने आप में कहाँ परफेक्ट हैं? ये जो हमारे आसपास के लोग हैं ना, ये अजीफा का जब उसके बाजू प्रोस्थेटिक्स लगा, यही एक दूसरे को बेहतर बनाते हैं और फिर मिलकर एक बेहतर मुल्क बनाते हैं हम। लेकिन मुल्क भी अपने आप में कहाँ परफेक्ट होते हैं? तो दुनिया के दूसरे मुल्क एक दूसरे के लिए हाथ बढ़ाते हैं। ऐसे ही तो एक बेहतर दुनिया बनाते हैं हम। One teacher, one book and one pen. और दुनिया में कहाँ क्या हो रहा है, हिंदुस्तान और पाकिस्तान इसीलिए तो दिखाते हैं। नए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इस एग्जीबिशंस के डिजाइनर डोनाल्ड ट्रंप की हिमायत का वरना ऐलान किया। अपने आप में हम सब कहाँ परफेक्ट हैं? ये मैं हूँ आपका मेजबान खालिद हमीद। व्यू 360 सिर्फ आज न्यूज़ पर। एक अंदाजे के मुताबिक सूबा बलूचिस्तान में तकरीबन 30% अफराद अमराज क़ल्ब का शिकार हैं, लेकिन पूरे सूबे में इलाज के लिए कोई खुसूसी हस्पताल या कार्डियक सेंटर मौजूद नहीं। कोयटा से मुर्तज़ा ज़हरी अपनी रिपोर्ट में बता रहे हैं कि मरीजों को इलाज के लिए किन मुश्किलात से गुजरना पड़ता है। बलूचिस्तान में दिल के मरीजों के इलाज मुआवजे के लिए सरकारी सतह पर कोई अलग अस्पताल मौजूद नहीं। कोयटा के सिर्फ 2 सरकारी अस्पतालों में दिल के मरीजों के 2 वार्ड्स मौजूद हैं और मरीजों की तादाद इतनी ज़्यादा है कि ऑपरेशन के लिए महीनों इंतज़ार करना पड़ता है। सिविल अस्पताल के शोबा कल्ब में ज़ेरे इलाज रक्षा ड्राइवर शहजाद भी अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। इको भी करवा लिया उनको, अभी एंजियोग्राफी बोलते करवाओ आप, उसके बाद फिर आपका पता चलेगा किस जगह पे वाल बंद है, क्या मसला है, किस जगह को डैमेज हुई है। खर्चा तकरीबन 10 से 12 हज़ार रुपये उसका खर्चा है। कोयटा के सिविल और बीएमसी अस्पताल में दिल के अमराज के वार्ड्स में सहूलतों की कमी भी नजर आती है। जो लॉजिस्टिकल सपोर्ट होती है, जिसमें स्टेंट्स की ज़रूरत होती है, जिसमें बलून्स की ज़रूरत होती है, एंजियोप्लास्टी एंजियोग्राफी के लिए, दिल के वाल्व के लिए या बैटरी लगाने की ज़रूरत होती है, उन सहूलतों का काफ़ी हद तक फुकदान है और ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है। आपको पता है दिल की बीमारी जब एक बार हो जाती है तो उसमें उसका इलाज बहुत महंगा होता है। बदकिस्मती से हमारे मरीज़ों को काफ़ी लंबा इंतज़ार करना होता है एंजियोप्लास्टी स्टेंटिंग के लिए, और कुछ लोगों को जब ये चीज़ें नहीं होती तो उनको दूसरे सूबों या दूसरे शहरों का रुख करना होता है। दूसरी जानिब महकमा सेहत के हुक्काम का दावा है कि पंजाब और बलूचिस्तान हुकूमत मिलकर कोयटा में दिल के मरीजों को सहूलियात फराम करने के लिए कार्डियक इंस्टीट्यूट के क़याम पर काम कर रही हैं। कार्डियक हॉस्पिटल का बिल्कुल अंडर कंसिडरेशन है, एक नहीं बल्कि 2 हॉस्पिटल, एक शायद कैंट में भी बना रहे हैं और दूसरी के लिए एक मीटिंग मैंने मिनिस्टर हेल्थ और सेक्रेटरी हेल्थ पंजाब के साथ लाहौर में अटेंड की थी, तो उसके लिए शायद सीएम पंजाब यहाँ आ रहे हैं और वो जगह जो है मखसूस करके और उसके सारे दूसरी चीज़ें देख के उसको राइट अवे शुरू करेंगे तो इंशाल्लाह जल्दी बन जाएगा। एक अंदाजे के मुताबिक बलूचिस्तान में 30% लोग अमराज क़ल्ब में मुब्तला हैं। इलाज के लिए ज़्यादातर लोग कराची, इस्लामाबाद और लाहौर का रुख करते हैं, मगर जो इसकी सकत नहीं रखते वो कोयटा के सरकारी अस्पतालों के इन वार्ड्स में अपनी बारी का इंतज़ार करने पर मजबूर है। मुर्तज़ा ज़हरी, वॉइस ऑफ अमेरिका, कोयटा। पाकिस्तान के दीगर हिस्सों की तरह सूबा बलूचिस्तान में भी मामूलात ज़िंदगी रुके हुए हैं। सूरत हाल से हमें आगाह किया है मुर्तज़ा ज़हरी ने, आइए देखते हैं। हुकूमती फैसला किया गया है, जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसमें किस किस किस्म के लोगों को मुस्तस्ना हासिल होगा वो शहर में आ सकते हैं। उनमें जो तिब्बी अमला है, जिसमें लेबॉर्ट्रीज़ में काम करने वाले अफराद हैं, नर्सेज हैं, डॉक्टर्स हैं, उसके साथ साथ जो ज़रूरी सहूलियात फराम कर रहे हैं लोगों को, पब्लिक जो सहूलियात फराम कर रहे हैं जिसमें वापडा है, कैस्को है, PTCL है, गैस का महकमा है, उन तमाम अफराद जो मुलाजमीन हैं वो शहर में बाहर निकल सकते हैं। लेकिन इस हवाले से ये बताया गया है कि उनके पास उनके इदारे के जो कार्ड्स हैं उसका होना लाजमी है। इसके अलावा अगर कोई शख्स बीमार होता है तो उसके साथ एक जो उसका तीमारदार है वो भी हॉस्पिटल जा सकता है, उसको हॉस्पिटल ले जा सकता है, लेकिन उनके पास भी जो कौमी शनाख्ती कार्ड है उसका होना लाजमी है। इसके अलावा जो ग्रोसरी शॉप्स हैं, मुख्तलिफ़ खाने पीने की जो अशिया हैं जिसमें सब्ज़ी फ़रोश है, गोश्त फ़रोश है और दीगर जो राशन जहाँ पर बिक रहा है वो अफराद भी जो है वो घर से निकल सकते हैं और वो गाड़ियाँ जो राशन सप्लाई करती हैं दुकानों को
وہ بھی شہر میں وہ بھی آ سکتے ہیں, ان کو بھی مستثنا حاصل ہے اس لاک ڈاؤن سے. اس نوٹیفیکیشن کی ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ اس نوٹیفیکیشن میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر کسی کی ڈیتھ ہوتی ہے تو اس کی تدفین کے حوالے سے یا اس کی نماز جنازہ کے حوالے سے ایک SOP بنایا گیا ہے. سب سے پہلے جو افراد ہیں وہ متعلقہ جو تانا ہے اس سے اجازت لیں گے. اس کے بعد جب تدفین کی جائے گی یا نماز جنازہ ادا کی جائے گی تو ایک دوسرے سے 1 میٹر تک دور رہنے کی جو ہے وہ ہدایت کی گئی ہے. کرونا وائرس نے ہمیں یہ احساس تو دلایا ہے کہ انسان قدرت کے سامنے کتنا کمزور ہے, لیکن پھر یہ قدرت کی دی ہوئی ذہانت اور تخلیقی صلاحیتیں ہی ہیں جن کی بنیاد پہ انسان ایسی بیماریوں سے بھی لڑ پا رہا ہے جو کبھی مریضوں کو صرف لاچارگی کی ایک تصویر بنا دیتی تھی. سیریبرل پالزی ایسا ہی ایک مرض ہے جو انسان کو چلنے پھرنے کی صلاحیت سے محروم کر دیتا ہے, لیکن روبوٹس کی مدد سے اب اس بیماری کے شکار افراد بھی اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے کے قابل بن رہے ہیں. مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں. 5 سالہ بینٹلی کو سیریبرل پالسی ہے. یہ اس کی زندگی کے پہلے چند قدم ہیں جو اس نے اٹھائے ہیں. ایک خاص روبوٹ لڑکی کو خود سے آگے بڑھنے میں مدد کرتا ہے. اس کے سینسرز مرکزی میکانزم کے ساتھ بینٹلی کی ٹانگوں کے ساتھ لگے ہوئے ہیں, جبکہ بینٹلی کافی حد تک چلنے کے فریم پر انحصار کرتے ہیں. یہ روبوٹ ایک خصوصی ایپ کی مدد سے چلتے ہیں. یہ سسٹم 2 دوستوں منمیت مگو اور راہل اداسی نے مل کر بنایا ہے. منمیت نے اس پروجیکٹ پر ذاتی تجربات کے بعد کام شروع کیا جب انہیں یہ معلوم ہوا کہ ان کے بھتیجے کو سیریبرل پالسی ہے. میرے بھتیجے پرانیت کو سیریبرل پالسی ہے, وہ چل پھر نہیں سکے گا. ہم نے جب اس پر غور کیا تو پتہ چلا کہ نہ چلنے کے صحت پر کتنے برے اثرات پڑتے ہیں. ہم اس صورتحال کو بدلنا چاہتے تھے, لیکن جب ہمیں کوئی حل نہ ملا تو ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم خود اس کے لیے ایک ڈیوائس بنائیں گے. ایگزوسکیلیٹن کو بنانے میں کئی سال لگے, لیکن جب انہوں نے اپنے بھتیجے کو پہلی بار قدم اٹھاتے دیکھا تو انہیں معلوم ہوا کہ وہ جیت گئے ہیں. امریکہ میں سیریبرل پالسی سے متاثرہ افراد کی تعداد 7 لاکھ ہے. جب ان نوجوانوں کی یہ نئی ایجاد مارکیٹ میں متعارف کی گئی تو ہزاروں ماں باپ اس امید میں لائن میں لگ گئے کہ ان کے بچے اب چل پھر سکیں گے. یہ ڈیوائس $29,000 میں خریدی جا سکتی ہے یا پھر $1,000 فی مہینہ پر لیز کی جا سکتی ہے. ہم نے یہ 11 ماہ کے بچے سے لے کر زیادہ سے زیادہ 25 سال کی عمر کے شخص کو استعمال کروائی ہے. بہت سو کے لیے یہ روبوٹک سپورٹ حقیقی معنوں میں ایک معجزہ ہے. یہ ایک حیرت انگیز احساس ہے. بہت اچھا محسوس ہو رہا ہے. اٹھ کر سب کو آنکھوں سے آنکھیں ملا کر دیکھنا بہت اچھا لگ رہا ہے. آپ کو اس کی کمی محسوس ہوتی ہے. ہولیو کارو کو 10 سال پہلے کام کرنے کے دوران کمر میں شدید چوٹ لگی تھی اور وہ کئی سالوں سے ویل چیئر پر تھے جب تک انہیں ایگزوسکیلیٹن نہیں ملی. ڈیوائس کے بائیں طرف پیٹھ پر ایک سینسر ہے جو کہ ان کی جسمانی حرکات کو سمجھ سکتا ہے. لہٰذا جب ان کا وزن بائیں طرف پڑتا ہے تو ان کا دایاں قدم اٹھتا ہے, اور جب وزن دائیں طرف شفٹ ہو جاتا ہے تو وہ بایاں قدم اٹھاتے ہیں. امریکہ میں انشورنس کی مدد سے ایسے آلات حاصل کرنا ممکن ہے. اس کی قیمت ایگزوسکیلیٹن کی پیچیدگی پر منحصر ہے. اس روبوٹ کی قیمت تقریباً $1,30,000 ہے. انگلینا بدغسرین کی رپورٹ کے ساتھ نیلوفر مغل, وائس آف امریکہ. آج کا ویو 360 یہاں پہ ہوتا ہے ختم, لیکن معلومات کا سلسلہ اور ہمارا اور آپ کا رابطہ یہاں ختم نہیں ہوتا. facebook.com/VO Urdu کے پیج پہ آئیے, ہم سے کنیکٹڈ رہیے اور دنیا بھر کی خبروں سے آگاہ بھی رہیے. اس کے علاوہ ٹویٹر اور انسٹاگرام پہ بھی آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں. واشنگٹن کے نیشنل مال سے سارا زمان کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.